السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں لائٹ اپ وتھ شوا پوڈ کاسٹ کو، جو ہفتہ وار پوڈ کاسٹ ہے، اور یہ کانشیس لیونگ اور پیرنٹنگ پہ ہے، یعنی باشعور طریقے سے ہم والدین کیسے ہو سکتے ہیں اور زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. آج یہ دوسرا اس کا ایپیسوڈ ہے. تو آج کے موضوع ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، ربوبیت کیا ہے. ابھی پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے. ٹھیک ہے جی. خدا کے قوانین پر پختہ یعنی پورے یقین کو ایمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس پختہ یقین رکھنے والے کو مومن کہتے ہیں. اور مومن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے نقصانات سے محفوظ رہے، تاکہ وہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے یا چاہتی ہے. لہٰذا ایمان کا لازمی نتیجہ یا رزلٹ یہ ہونا چاہیے، اس کا رزلٹ امن ہے. اور مومن صرف اپنی حد تک فائدہ نہیں سوچتا، یعنی یہ نہیں کہ وہ کہتا ہے کہ بس میں ٹھیک رہوں اور میرا ہی فائدہ ہو. مومن کی پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھتا ہے اور رکھتی ہے، اور دوسروں کو بھی نقصان سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اس لیے مومن وہ انسان ہوتا ہے جس کی زندگی کا مقصد یہ ہو کہ وہ دنیا میں امن قائم کرے. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک شخص ہوتا ہے، وہ اس کو سخت بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اور اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے. تو اس کو اچانک یاد آتا ہے کہ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے، تو ہمیشہ وہ ضرورت میں کام آتا ہے، تو میں اس کے پاس جاتا ہوں اور کچھ کھانے کو مانگتا ہوں تو شاید کچھ مل جائے. بہرحال وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، اور اس کا جو دوست ہے وہ جیسے ہی اس کو دیکھتا ہے، اتنا وہ نڈھال ہو رہا ہوتا ہے بھوک سے اور برا حال ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے خاص کھانا تیار کرواتا ہے. اور جب وہ کھانا اس کے سامنے آتا ہے تو وہ بس اتنا بھوکا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بس جلدی سے بس ابھی اس کو منہ میں ڈالنے ہی لگتا ہے. تو اچانک سے ایک وہ جو اس کا جس نے کھانا تیار کیا ہوتا ہے وہ آتا ہے کچن سے، اور بھاگا بھاگ کہتے ہیں وہ رکے رکے رکے، کھانا نہ کھائے گا، اس میں نا نمک کی بجائے بہت ہی کڑوی زہریلی سی زہر کے قریب چیز پڑ گئی ہے، اور اس سے کافی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتے ہیں، اور بہت ہی اس کا برا اثر ہو جائے گا. تو وہ نمک کی بجائے میں نے وہ غلطی سے وہ ڈال دی ہے، تو وہ آپ مت کھائیں. اب سمجھے زہر ہی اس نے ڈال دیا بیسیکلی. تو اس کو اب جو بیچارہ بھوکا تھا، جس کو اتنی سخت بھوک لگی تھی اور وہ ویٹ نہیں کر سکتا تھا، انتظار نہیں کر سکتا، اب وہ اس کھانے کو کھائے گا یا نہیں. اب وہ کھائے گا اس لیے نہیں کہ اس کو پکا پتہ ہے کہ یہ جو اگر میں نے کھایا تو مجھے اس کا نقصان ہوگا، اور اگر میں نے نہ کھایا تو میں بچ جاؤں گا. اب اس کی بھوک تو خیر پوری نہیں ہوئی، لیکن وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور اس کے لیے پھر کھانا دوسرا بیچارہ تیار کرتا ہے، اور دوبارہ سے اس کو کھانا دے گا تو اس کی بھوک کا تو انتظام ہو جائے گا. لیکن اس لمحے اس نے اس کھانے کو نہیں کھایا، کیونکہ اس کو پکا یقین تھا کہ یہ کھانا اس کے لیے نقصان کرے گا. ٹھیک ہے. جو خدا کے قوانین پر اس قسم کا پختہ اگر یقین ہوگا، جیسے کہ اس کو تھا کہ اگر یہ زہر کھائے گا تو اس کو نقصان ہوگا، کیونکہ ایک زہر کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو مار دے گا، برا ہے آپ کے لیے. تو اسی طرح جب آپ کو یہ پتہ ہے اور پکا یقین ہے، آپ رسک نہیں لیں گے، تو آپ کو اسی طرح ایمان جو ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے قانون ہیں یا قوانین ہیں، اس پر پختہ یقین کو ایمان کہتے ہیں. اور اس قسم کے ایمان رکھنے والے کو مومن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی جو ہم نے بات کی تھی وہ مومن اور ایمان کی یہ تھی. ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین جو ہیں ان کے مطابق چلنے سے دنیا میں بھی امن رہتا ہے، ہمارے گرد و نواح سب جگہ امن رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کہ ربوبیت کسے کہتے ہیں. یعنی کسی کی پرورش کرنا یا تربیت کرنا، اس کو
ربوبیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ شاید مشکل لفظ ہوگا آپ کے لیے، تو آپ اس کو اپنے پیرنٹ سے، اپنے والدین سے یا کسی بڑے سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے لکھتے ہیں. اللہ نے انسانوں کی پرورش کے لیے جو رزق کا سامان پیدا کیا ہے، اور علم حاصل کرنے کی جو ایبلٹی، جو صلاحیت ہمارے میں رکھی ہے، اور اچھا اخلاق پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں، اس میں ہم یہ ہماری پرورش کے لیے ہیں. تو اس کو اللہ نے ایک ہمارے لیے ایک سسٹم رکھا ہے، جس میں ہم اب اس کو کرتے ہیں نہیں کرتے وہ ہمارے پہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ دے دیا سسٹم. لیکن دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کھانے پینے کو اور پہننے کو، اوڑھنے کو، اور ان کو تعلیم نہیں ملتی، اور کافی کچھ ان کو نہیں مل پاتا. تو ان لوگوں کو جب صحیح پرورش اور تربیت نہیں ہوتی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو آپ کو دے دیا ایک سسٹم کہ آپ کی پرورش ہونی چاہیے، آپ کے پاس رزق بھی اللہ نے دے دیا، زمین دے دی ہے، اس میں اب آپ کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ ہمیں اختیار دے دیا کہ اب ہم اس کو خود سے استعمال کیسے کرتے ہیں. لیکن ہمیں ساری فیسلٹیز اللہ نے دے دی ہیں، اب ہم اس کا خیال کیسے کرتے ہیں، اپنے صحت کا، اپنے ذہنی صحت، جسمانی صحت، اس زمین کا، انوائرمنٹ کا خیال کیسے کرتے ہیں، یہ اب ہمارے اوپر ہے. ہمیں دے تو دی، اب ایک ایک چیز تو ہمیں نہیں کرنی، بتانی ہوگی. وہ ہمیں کیسے بتائی وہ میں آگے آپ کو بتاتی ہوں. لیکن اختیار ہمارے پاس ہے، تو اس کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں. تو اب جب یہ سسٹم لوگوں کے لیے نہیں ہو رہا ہوگا، لیٹ سے یہ جو ان کی پرورش اور ان کا سارا کچھ تربیت اور ان کا کھانا پینا نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا دیا ہوا جو انتظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ صحیح نہیں چل رہا. تو مومنوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ سارا جو انتظام ہے، ایسا انتظام کریں جس سے تمام لوگوں کی پرورش بھی ہو، اور ان کے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت بھی ہو. اور جس جگہ پر اس قسم کا انتظام ہوگا، لاگو ہوگا، اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسلامی معاشرہ. یعنی جدھر یہ سارا کچھ اویلیبل ہوگا اور پراپرلی ایک اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق یہ چیزیں چل رہی ہوں گی، آپ کی ساری سہولیات، ضروریات پوری ہو رہی ہوں گی، اور آپ کا تحفظ ہوگا، لا فل ہوگا سسٹم، اور جسٹس ہوگا، وہاں پر اس کو اسلامی معاشرہ کہیں گے. اور جس طریقے اور عمل سے ایسا انتظام کیا جاتا ہے اسے اسلامی معاشرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور معاشرت کے معنی ہیں مل جل کر رہنا. ٹھیک ہے بچوں، کچھ چل رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی. اب دنیا میں امن اور سلامتی قائم رکھنے کے لیے اور تمام لوگوں کی پرورش اور تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی معاشرہ قائم کیا جائے. اور اسلامی معاشرہ وہ ہوگا جس میں تمام لوگ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین جو کہ قرآن کریم سے لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ان کے مطابق زندگی بسر کریں، اور کوئی بات ان قوانین یعنی ان لاز کے خلاف نہ ہو. یہ بھی ضروری بات ہے. اس بات کی پھر سے میں ذرا وضاحت کر دوں کہ یہ قوانین، یہ رولز، لاز، ریگولیشنز ہمیں کہاں سے ملتے ہیں. اس کا جواب کچھ ایسے ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی، اور 1400 سال پہلے تک ہم چلے جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی ہیں، جو آخری نبی ہیں، تو ہمارے رسول اللہ کو یہ وحی اتری تھی جس کے ذریعے ہم اپنے قوانین جو ہیں آج ان کے مطابق زندگی ہم بسر کرتے ہیں، اور کچھ کرنے چاہیے. ہم مکمل طور پہ تو نہیں ہے، لیکن اس میں ہم پھر ڈسکشن کر سکتے ہیں، بحث کرنے کا بھی موقع نہیں ہے. ان قوانین کو جو قرآن کریم میں محفوظ ہیں، ان کو قرآن کریم کے احکام بھی کہتے ہیں. احکام حکم کی جمع ہے. تو یہ نقطہ یاد رکھیں کہ جس معاشرے میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر ہوتی ہو اسے اسلامی حکومت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن کریم میں ایک جگہ یہ میں آپ کو ریفرنس دے رہی ہوں،
سورہ 5:44 اس کی وہ آیت ہے. اس میں یہ کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام یعنی قرآن کے مطابق اپنے معاملات کا فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر کہلاتے ہیں. یعنی مومن قرآن کے احکام کو مانتے اور ان کے مطابق کام کرتے ہیں، اور کافر ان کے احکام کے مطابق نہیں کرتے. یہ چھوٹی سی ایک آیت تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، جو اصل میں صرف اتنی تھی کہ جو لوگ اللہ کے احکام کو قرآن کے مطابق اپنے معاملات کا فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں. صحیح ہے جی. ایک سائیڈ نوٹ ہے کہ ہمیشہ کسی چیز کا بھی خاص طور پہ قرآن کا اور کسی حدیث کا آپ ضرور اس کا حوالہ دیا کریں، اس کا ریفرنس دیا کریں، اور اس ریفرنس کا آپ مانگا بھی کریں. آپ کہا کریں کہ بھئی مجھے یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ قرآن سے ہے یا حدیث سے ہے یا فلانی جگہ سے ہے تو آپ اس کا پورا حوالہ مانگا کریں. آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ ہم ایسے کسی کی گھڑی ہوئی بات کو نہیں سننا چاہتے. اگر اس میں کوئی صحیح بات ہے تو وہ اس کا ریفرنس ہوگا اگر وہ قرآن سے ہے. اسی طرح کوئی بھی ہم زندگی کے معاملات کریں اس میں ریفرنس دینا بہتر عادت ہے، ایک اچھی پریکٹس ہے، ایک اچھی ایکسرسائز ہے. اس سے الجھنیں کم رہتی ہیں اور آسانیاں بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس لیے بغیر سوچے سمجھے کسی کو بھی مومن یا کافر کہہ دینے سے ہمیں گریز کرنی چاہیے. تو ایک مرتبہ پھر کہ کافر کے معنی ہے قرآن کے احکام کو نہ ماننے والا. سو پیارے بچوں، سمجھدار بچوں، اس پروگرام اور سیریز میں جو آپ سن رہے ہیں وہ روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھنے والے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے احکام کی باتیں ہو رہی ہیں، احکامات کی. اور اگر جہاں آپ کو نہ سمجھ آئے آپ مجھے ضرور لکھیں، اپنے بڑوں سے کہیں کہ مجھ سے رابطہ کریں، اور انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اگر کب ہم یہ بات چیت لائیو فیس بک لائیو یا انسٹاگرام لائیو یا جہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو کہاں آسانی ہے وہ کر سکیں گے. تو لیکن آپ کو مجھے پہلے بتانا ہوگا کہ آپ کو ضرورت ہے نہیں ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے کیا نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے جی. خالی سننے یا پڑھ لینے سے بات نہیں بنتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو سمجھ آ گئی آپ کو. کیونکہ آپ کچھ بھی کہیں اور اس پہ نہ کریں. جیسے آپ کو کہا جائے کہ اچھا جی آپ کہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو آپ کی امی کہیں اچھا میں کھانا بناتی ہوں، تو آپ کہیں ٹھیک ہے جی سخت بھوک لگ رہی ہے، اور امی آپ کی کھانا ہی نہ بنائے، بس وہ کہہ دیں کہ ہاں میں بناتی ہوں، تو پھر آپ کو تو کھانا نہ بنے گا، نہ آپ کے پاس پہنچے گا، نہ آپ کو بھوک بھی نہیں ختم ہوگی. تو کیا ہوگا پھر؟ بات آ گئی نا سمجھ کہ عمل ماں آپ کی جائے گی یا باپ آپ کا جائے گا، کھانا کا بندوبست کرے گا بنائے گا تو پھر ہی ہوگا نا. ہاں جی باپ بھی بنا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. تو پہلے ذہن میں بات آنی چاہیے، یہ نہیں کہ سیدھا ہم عمل پہ نہیں جاتے، لیکن ذہن میں آئے گی تو وہاں سے پھر ہم عمل میں لائیں گے اس کو. تو اب آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ جیسے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر آپ صرف ایکسرسائز کو دیکھتے رہیں کہ ہاں ایکسرسائز میں دیکھ رہا ہوں تو میری ہو گئی ہے، تو ویسا تو نہیں ہوتا نا جب تک آپ کریں گے نہیں. صحیح ہے. تو یہ کافی مثالیں ہو گئیں. تو اب یہ ہے کہ جی یہ تھا دوسرا ایپیسوڈ. اب تک کے لیے اتنا ہی بہت. اب انشاءاللہ اگلے لیسن میں ملتے ہیں جو کہ ایپیسوڈ 3 ہوگا، اور اس میں میں بتا دیتی ہوں کہ ہم کیا بات کریں گے. اور اس میں ہوگا کچھ اور بنیادی باتیں ہوں گی، اور اس میں ہوگا احترام انسانیت کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر ہم ریفرنسز بھی لیں گے قرآن کے اور وہ سارا. تو شکریہ سننے کا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.